بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیار دین میں خوش آمدید۔ آج ہم جو ہمارے ملک میں اس وقت سیلاب ہے اور اس عالم میں ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی، بچے، مائیں تو اس ٹائم ایک بہت زیادہ درد کے عالم میں ہیں، اور ایسے عالم میں حکمران سوئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی سوئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ درد دل کے واسطے بھی پیدا کیا تھا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ فرشتے بھی کم نہ تھے۔ اگر درد دل نہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہیں۔ اللہ پاک نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے۔ بس صرف 2 آیات ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے خوبی ہمیں علم ہو جائے گا کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں حقیقی معنوں میں مومن وہی ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی تیسری آیہ کریمہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ پہلی جو 4 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ پاک نے مومنوں کی صفات بیان کی۔ پہلی جو صفت ہے وہ یہ فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب تیسری جو صفت ہے وہ مومن کی، جو صحیح معنوں میں مومن ہے اور وہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول مومن ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب خرچ بھی کریں تو یہاں تصور دوسرا بھی دے دیا کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہم نے کمایا ہے وہ نہیں، فرمایا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ موقع ہے اللہ کی رضا پانے کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنا، اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے۔ سال ہر سال کی عبادت سے افضل ہے، سال ہر سال کے جہاد سے افضل ہے کسی مسلمان جو تنگی میں ہو اس کی تنگی کو دور کرنا، جس کی مدد کرنے سے انسان کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو، ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے۔ یہاں صرف نیکیاں نہیں ہیں، نیکی بہت چھوٹی چیز ہے، یہاں پہ جو ایسے عالم میں جب ایسے مسلمان بہن بھائی کی، ایسے انسان کی ہیلپ کرنا جس سے انسان کو آگے کبھی امید نہ ہو کہ یہ مجھے کچھ دے گا، اس کی ہیلپ کرنا، ایسے عالم میں اللہ پاک بندے کے ساتھ اپنی رضا عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ لیں، بقیہ جو عام نیکیاں ہیں ان سے کیا ہوتا ہے، عام جو چھوٹے موٹے انسان عمل کرتا ہے ان سے نیکیاں ملتی ہیں، مگر رضا ہر عمل سے نہیں ملتی۔ یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو انسان بغیر کسی لالچ کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جب کرتا ہے تو اللہ پاک اپنی رضا دیتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کا مطلب سمجھیں، سب سے پہلے کہ اللہ کی رضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک بندے کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بندہ اپنے منہ سے جو بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک اسے پورا کرتا ہے۔ پھر سورہ جو بقرہ ہے اس کی آیت نمبر 254 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اے ایمان والو، انداز کریں نا اللہ پاک نے کیسے خوبصورتی کے ساتھ فرمایا
بھی یہاں مالک یہ بھی کہہ سکتا یا ایھا الناس، نہیں، یا ایھا الناس نے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مطلب کیا، جو مجھ پر اور میرے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان رکھتے ہو، کیا کرو؟ باری تعالیٰ حکم دیا جا رہا ہے انفقو، تم خرچ کرو۔ کون سا خرچ؟ کیسا خرچ؟ کہاں سے خرچ؟ فرمایا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے۔ خوبصورت ایک پولائٹ انداز میں اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ مخاطب ہے، میرے بندو، ایمان والو، او امن سے رہنے والو، دیکھو تو صحیح تمہارے مسلمان بہن بھائیوں پر برا وقت آیا ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ آگے پھر ساتھ اگلی بات فرمائی من قبلی ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، فرمایا اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس دن میں نہ کوئی خرید ہوگی نہ کوئی فروخت ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش۔ اور یہ فرمایا اور یہ کفار ہی ظالم۔ مطلب کیا ہے؟ شروع میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو وہاں یہاں پہ خطاب فرمایا، مگر اسی آیت کا اینڈ جو ہو رہا ہے وہ کفار کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کفار ظالم ہیں۔ تو یہاں پہ اب ذرا غور کریں، بھی آغاز ہو رہا ہے ایمان کی صفت کے ساتھ، جو ایمان والوں کے ساتھ خطاب کر کے، اب جب خرچ کرنے کی باری آئی، وہ جب حکم دے دیا بھی وہ قیامت کے دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اس دن کچھ نہ خریدا جائے گا نہ بیچا جائے گا۔ تو یہاں پہ پہلی چیز یہ سمجھے، یہاں پہ ابھی ہم کیا خرید رہے ہیں؟ اور اب کہہ رہا ہے میرے بندے، میرے بندوں پر خرچ کر جو مجبور ہیں، جن کے ساتھ تمہیں کوئی لالچ نہیں، تو باری تعالیٰ کیا ملے گا؟ فرماتا ہے میری رضا ملے گی۔ اس سے پھر کیا ملے گا؟ اس دن، آج کے دن جو تو خریدے گا، کس کو؟ اللہ کی رضا کو، اس دن وہ رضا تمہیں کام آ جائے گی۔ اس دن جب کوئی سفارش نہ ہوگی کسی بھی اور کی، اللہ پاک فرما رہا ہے اللہ پاک تمہیں اپنے نیک بندوں کی سفارش بھی دے دے گا، اپنے انبیاء کرام کی سفارش دے دے گا، اور اپنے جو صحابہ کرام ہیں ان میں سے کسی کی سفارش دے دے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے تھے تمہیں ان کی سنگت میں۔ جو آخر میں فرمایا والکافرون هم الظالمون، کہ یہ کافر ہی ظالم ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے جو یہ سمجھے کہ یہ میرا ہی ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ تو ایسے عالم کے بارے میں اللہ پاک نے تنبیہ فرما دی ہے کہ یہ نظریہ کفار کا ہوتا ہے۔ جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اس کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں وہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ نہیں، مالک فرما رہا ہے نہیں، جو میرا بندہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے اور میں اسے اللہ کی مخلوق پر خرچ کروں۔ تو آئیں، وقت ہے، ہمیں ہمارا میڈیا کچھ نہیں دکھا رہا، تھوڑا سا اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھیں، خود سوچیں کہ جن کے آنکھوں کے سامنے ان کا پورا گھر اگر انسان کا چلا جائے تو حال کیا ہوتا ہے۔ پھر بہت سارے ایسے ہیں جن کی تو زندگی کی پوری وہ ان کا سرمایہ چلا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے بچے چلے گئے۔ اگر ہمیں آج بھی درد نہیں آیا اور اگر ہمارے من میں آج بھی اگر درد نہیں اٹھ رہا تو پھر کب اٹھے گا؟ اس سے قبل وہ اللہ پاک جو فرما رہا ہے من قبل ان یأتی یوم لا بیع، کہ وہ جو وقت آ جائے کہ جس وقت میں کوئی تمہاری مددگار، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ ایسے عالم میں اللہ کی مدد کے لیے شرط ہے اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جائے۔ آئیں ہم ان کے ساتھ مل جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جہاں تک جتنا ہو سکے ہر شخص کو پیغام ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اپنا خرچ اللہ کی راہ میں ضرور کریں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی ضرور مدد کریں۔ آج ان کی مدد کریں تو انشاءاللہ کل اللہ کی بارگاہ سے ہماری بھی مدد کی جائے۔ اگر آج ہم نے ان سے منہ موڑ لیا تو یاد رکھیں ایسے عالم میں اللہ بھی اپنے بندوں کی طرف سے اپنی رحمت کا رخ پھیر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے عالم میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔